الرحمن الرحیم۔ ہمارا تیسرا سبق ہے نکرہ اور معرفہ۔ یہ ہمارا پیچھے رہ گیا تھا جس کو ہم اب پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اب اس کی پہلے پڑھ لینا چاہیے تھا لیکن ضرورت اب اس کی زیادہ آئے گی، تو اس لیے ہم کیا بولے کہ اس کو اب ہم پڑھیں گے۔ نکرہ اور معرفہ اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک نکرہ اور دوسرا معرفہ ہے۔ ایک نکرہ اور دوسرا معرفہ ہے۔ نکرہ ایک ہی قسم کی کئی چیزوں کے مشترک یعنی کہ شریک کیا گیا نام کو اس میں نکرہ کہا جاتا ہے۔ یہ کسی معین یعنی مقررہ اور مخصوص یعنی خاص کیا ہوا چیز پر دلالت نہیں کرتا ہے، جیسے کتابن کوئی کتاب، رجلن کوئی آدمی یا کوئی مرد، فرسن کوئی گھوڑا، اور ماؤن کوئی پانی۔ ٹھیک ہے، ماؤن کوئی پانی، رجلن کوئی آدمی۔ اب یعنی اس کو ہم سمجھیں کہ جو نکرہ ہوتا ہے اس کو عام ایسے آسانی سے سمجھیں گے ہم کہ جب بھی نکرہ ہوتا ہے تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی جو معنی جس کو ہم بیان کرتے ہیں، جیسے کتابن تو ہم کہتے ہیں کتاب، ہے نا، کتاب کہتے ہیں کوئی کتاب، یا رجلن کوئی آدمی، فرسن کوئی گھوڑا، تو اس سے یہ عام ہوتا ہے، خاص نہیں ہوتا اس کو۔ تو یہاں پر یہی کہا گیا ہے، یعنی کہ مقرر، یعنی کہ کوئی خاص اور مقرر آپ کر دو کہ آپ کو یہی کہنا ہے، آپ کو ایسے ہی کہنا ہے، یا آپ کو یہی شخص سے کہنا ہے، تو یہ ہو جائے گا خاص۔ تو ہم اس کو نہیں یہ نکرہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ نکرہ کیا کہتا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے عام چیزوں پر دلالت کرتا ہے بھائی، ٹھیک ہے، یہ عام پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ اس میں نکرہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی معین یعنی کہ معین مقررہ اور مخصوص خاص کیا ہوا چیز پر دلالت نہیں کرتا ہے، جیسے کتابن تو عام جو ہم کہہ دیا کتابن تو کوئی کتاب ہے، رجلن آدمی کوئی آدمی ہے، فرسن کوئی گھوڑا ہے بھائی، ماؤن کوئی پانی ہے یا کچھ پانی ہے، بلدن کوئی شہر ہے۔ تو یہ ہو گیا نکرہ۔ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین یا مخصوص چیز کو بتائے، یعنی کہ یہ جو معرفہ ہے وہ کیا ہے، کوئی خاص اور مقررہ چیز کو بتائے، اس کے اوپر دلالت کرے، تو یہ ہوگا معرفہ۔ جیسے الکتابو تو کوئی کتاب ہے نا، اور الفرسو کوئی مخصوص گھوڑا، دہلی مخصوص شہر کا نام، خالدن ایک مخصوص شخص کا نام۔ ٹھیک ہے نا، خالد کسی ایک شخص کا نام ہے، الکتاب کوئی کتاب ہے خاص، فرسن کوئی گھوڑا ہے خاص۔ تو یہ مخصوص جو چیز ہوگی وہ معرفہ میں شامل ہوگی، اور غیر مخصوص جو ہوگی، غیر خاص جو ہوگی، تو وہ کیا ہوگی، وہ نکرہ میں ہوگی۔ ٹھیک ہے، فائدہ کیا ہوگا کہ نکرہ کا ترجمہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، کوئی ایک چند اور کچھ سے کیا جاتا ہے۔ نکرہ کا جو ترجمہ ہوتا ہے کوئی ایک چند اور کچھ سے کیا جاتا ہے، اور معرفہ کا ترجمہ جو مطلقاً ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کے ترجمے میں لفظ خاص یا مخصوص لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ بات ذہن میں آتی ہے اور سننے والا اس کو سمجھتا ہے۔ یعنی جب آپ کوئی معرفہ کہیں گے، کوئی معرفہ استعمال کریں گے، تو اس میں یہ آپ کو نہیں کہنا پڑے گا کہ وہ کوئی خاص کتاب یا کوئی خاص شخص نہیں، بلکہ جب آپ معرفہ استعمال کریں گے تو سامنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ معرفہ استعمال کر رہا ہے، تو اس سے کوئی خاص ہی ہوگا، اس کے ذہن میں آٹومیٹک یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز ہے۔ اب اس میں معرفہ کی اقسام، اس کی جو قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں، تو اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں جو یہاں ذیل میں دی جاتی ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے، علم۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 معرف باللام، نمبر 3 اس میں ضمیر، اور نمبر 4 اس میں اشارہ، نمبر 5 اس میں موصول، اور نمبر 6 منادا، اور نمبر 7 مضاف الی المعرفہ۔ یہ 7 قسمیں ہیں جو معرفہ کی ہیں، جو معرفہ کی ہیں۔ دو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر۔ عالم افراد اور اشخاص اور شہر وغیرہ کے خصوصی نام مخصوص طریقے پر رکھے جائیں، یعنی جو کچھ افراد ہوتے ہیں، کچھ یعنی کہ افراد بھی ہوتے ہیں، اشخاص بھی ہوتے ہیں، کوئی شہر وغیرہ ہوتے ہیں جن کے نام کیا ہوتے ہیں، مخصوص طور پر رکھے جاتے ہیں، خصوصی طور پر جن کے نام رکھے جاتے ہیں، جیسے خالدن کوئی خالد، اب ہر کوئی خالد تھوڑی ہے، کوئی ایک شخص ہی ہوگا
مثال کے طور پہ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہو تو ان میں آپ کو خالد، تو وہ خالد وہ شخص ہی ہوگا جس کو آپ کہہ رہے ہیں، وہی تو خالد ہوگا۔ جیسے محمود، تو محمود بھی کوئی ہوگا۔ جیسے دہلی، اب دہلی یہ شہر ہے، دہلی اپنے انڈیا کا شہر ہے۔ اسی طرح مکہ تو یہ مکہ ہے جو سعودی عرب میں ہے۔ المدینہ تو یہ مدینہ، یہ بھی شہر کا خاص نام ہے۔ مصر یہ بھی ایک شہر ہے۔ اسی طرح العراق یہ بھی ایک شہر ہے۔ تو یہ علم ہے، یہ بھی ایک یعنی کہ جو معرفہ کی جو قسمیں ہم پڑھ رہے ہیں 7 قسمیں، ان میں سے ایک قسم یہ علم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری ہے معرف باللام، یعنی ہر وہ اسم جو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہو، جو معرفہ کس سے بنایا ہو؟ الف لام کے ذریعے سے بنایا ہو۔ جیسے یہاں پر دیکھو، ویسے تو یہ عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ بیتن ہوتا ہے، بیتن ایک گھر، ٹھیک ہے نا، بیتن گھر۔ لیکن جب البیتو لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی خاص گھر، کوئی خاص گھر۔ الکتابو کوئی کتاب یعنی خاص کتاب۔ الولدو کوئی خاص لڑکا۔ الرسول خاص رسول۔ یعنی الف لام لگانے سے یہ کیا ہو گیا؟ جو نکرہ تھا وہ معرفہ بن گیا۔ تو یہاں پہ دیکھو آگے کیا ہے؟ الف لام کو حرف تعریف کہا جاتا ہے، اس کو حرف تعریف بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی معرفہ بنانے والا حرف۔ یعنی جب کسی نکرہ کو معرفہ بنانا مقصود ہو تو اس پر الف لام داخل کر کے معرفہ بنا لیتے ہیں، سمجھے؟ یعنی جب نکرہ کوئی ہے اور آپ سوچو کہ اس کو معرفہ بنانا ہے تو کیا کرو؟ اس کے اوپر الف لام داخل کر دو۔ جیسے رجل سے الرجلو، الرجلو، اور ولد سے الولد، ولد لڑکا، الولد خاص لڑکا، ٹھیک ہے۔ الولد سے کیا ہو جائے گا؟ خاص لڑکا۔ جس لفظ پر الف لام داخل ہو تو اس پر تنوین نہیں آتی، اس پر، یعنی دیکھو یہ بھی ہے، جس لفظ پر الف لام داخل ہو جائے اس پر کیا ہوتا ہے؟ تنوین نہیں آتی ہے۔ اب آپ جیسے کہ البیتو، البیتو جو ہے تو البیتو الف لام تو داخل ہے اس پر، تو لاسٹ میں آپ بیتن نہیں کہہ سکتے، البیتن، البیتن نہیں کہہ سکتے، غلط ہو جائے گا، بلکہ آپ کیا کرو گے؟ البیتو ہی کرو گے، ٹھیک ہے۔ البیتو، یہاں پہ جو کسرہ آنا ہے، ضمہ آنا، فتح آنا، وہ الگ چیز ہے، وہ بحث الگ ہے۔ اصل آپ یہ سمجھو کہ اس پر تنوین نہیں آ سکتی، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کی تنوین نہیں آ سکتی اگر اس پر الف لام داخل ہے تو، ٹھیک ہے۔ علم یعنی نام پر، ناموں پر کیا ہوتا ہے؟ الف لام داخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ نام جو ہوتے ہیں، علم جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ البتہ جن ناموں پر شروع ہی سے الف لام داخل ہو، الف لام ان کے اوپر ہو تو وہ باقی رہے گا، جیسے المدینتو اور العراق اور البصرو شروع سے داخل ہیں، یعنی کہ البصرہ جو ہے، العراق جو ہے، المدینہ ہے، تو ان کے جو نام ہیں ان کے اوپر الف لام کیا ہے؟ شروع سے ہی داخل ہے۔ تو ان میں یعنی کہ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، عرب نے اس کو نہیں نکالا تو ہم کون ہوتے نکالنے والے؟ کیونکہ عرب کی زبان ہے یہ، تو جب عرب نے نہیں نکالا تو ہم بھی اس کو نہیں نکال سکتے، اور نکالو گے تو یہ غلط ہو جائے گا، سمجھے؟ اور تیسرا ہے اس میں ضمیر، اس میں ضمیر، جیسے ہوا، ہما، ہم، انتا، انا، نحنو وغیرہ۔ اچھا، یہ جو ہم یہاں پڑھ دے رہے ہیں تو یہ پورے کا پورے سبق آئیں گے آگے جن کو آپ اچھے سے سمجھ لو گے۔ آپ کو صرف یہاں پہ یہ جاننا ہے کہ نکرہ اور معرفہ میں سے نکرہ کیا ہے، معرفہ کیا ہے، اور معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں، معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں، اور ان قسموں کے کیا کیا نام ہیں، اور ان کے مثال کے یعنی مثال کے تحت اس میں ضمیر ہے معرفہ میں سے، تو اس میں ضمیر کیا ہے؟ تو آپ یہاں پہ یاد کر لو کہ ہوا، ہما، ہم، یہ اس میں ضمیر ہیں۔ لیکن یہ پورا کا ضمیر کا پورا سبق آگے آئے گا، اس میں اشارہ کا سبق آگے آئے گا، موصول کا آگے آئے گا، منادہ کا آگے آئے گا، مضاف مضاف الیہ کا آگے آئے گا، تو اس لیے یہاں پہ آپ پریشان نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں اشارہ ہادہ، ہادہی، ذالکا، تلکا، ہاؤلائی، اولائکا، تو یہ بھی معرفہ میں ہے، اس کی چوتھی قسم ہے معرفہ کی۔ پانچویں قسم ہے اس میں موصول، جیسے الذی، اللتی، جو، الذین، اللاتی، جو جمع ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح منادہ، جیسے یا رجلو، یا ولدو وغیرہ، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے جو چھٹی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتواں آتا ہے مضاف الی المعرفہ، یعنی ہر وہ اسم جو معرفہ کی پہلی 5 قسموں میں کسی ایک قسم کی طرف مضاف ہو، جیسے کتابو محمودن، محمود کی کتاب۔ تو اس میں جو یہ کتابو ہے نا، یہ جو کتابو ہے یہ کیا ہے؟ یہ
یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ معرفہ ہے، معرفہ یعنی مضاف الی معرفہ ہے، یہ مضاف جو ہے معرفہ کی طرف یہ مضاف ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح محمود کی کتاب فرس الرجل، آدمی رجلی آدمی کا گھوڑا، یعنی معلوم اور مخصوص آدمی کا گھوڑا، قلمہ اس کی قلم، کتاب کتاب الذی جاء اس کی کتاب جو آیا، اس کی کتاب جو آیا، یہ آپ نے پڑھا ہے۔ یہاں پر جو 7 قسمیں ہیں ہم نے پوری کی پوری پڑھ لی ہیں۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ تو اس کو ہم ابھی ریکارڈنگ آف کر کے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔